رکو، کہاں جا رہی ہو؟ فیضان نے صحن میں چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کڑی نظروں سے ہنا کو دیکھا جو جلدی جلدی چپل پہن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف ظاہر تھی۔ میں نادیہ کے گھر جا رہی ہوں بھائی، ہنا نے دوپٹے کا پلو سیدھا کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ فیضان کے غصے سے اچھے سے واقف تھی۔ چلو اندر، کہیں نہیں جانا، فیضان نے سختی سے کہا اور اخبار میز پر رکھ دیا۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ میں ماما سے پوچھ کر جا رہی ہوں، ایسے ہی خود نہیں جا رہی۔ ہنا کا لہجہ جذباتی ہو گیا۔ وہ عام طور پر معصوم اور نرم دل تھی، لیکن جہاں بات بلا وجہ کی پابندی کی آتی وہ بول پڑتی تھی۔ میں نے کہا نا، نہیں جانا تو بس نہیں جانا۔ فیضان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس کا راستہ روکا۔ پیچھے ہٹیں بھائی، میں تو جاؤں گی، ہنا نے ضد میں آ کر کہا اور آگے بڑھنے لگی۔ ٹھیک ہے، برقع پہنو، میں خود چھوڑ کر آؤں گا تمہیں، فیضان نے بازو فولڈ کرتے ہوئے آخری فیصلہ سنایا۔ وہ ہنا کو اکیلے باہر بھیجنے کے حق میں بالکل نہیں تھا۔ امی دیکھیں، مجھے تنگ کر رہا ہے، ہنا نے ہارا ہوا محسوس کرتے ہوئے کچن کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں پکارا، جہاں اس کی ماں چائے بنا رہی تھی۔ رشیدہ بیگم ہاتھ میں کپڑے سے پتیلی پکڑتی ہوئی کچن کے دروازے پر آئیں اور فیضان کو گھور کر کہا، ارے بیٹا جانے دو اس کو، نادیہ کا گھر کون سا دور ہے؟ امی، اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے اور یہ ایک بچے کی ماں ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں جانے دو؟ فیضان نے غصے اور تلخی سے چٹکی بجا کر کہا۔ لوگ باتیں بناتے ہیں امی، اب یہ کوئی کواری لڑکی نہیں ہے جو جب چاہے باہر گھومے۔ فیضان کے الفاظ ہنا کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگے۔ اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو تیرنے لگے، لیکن اس نے مضبوطی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ طلاق کا طعنہ اسے اپنے سگے بھائی سے ملے گا، یہ اس نے سوچا نہ تھا۔ فیضان، زبان سنبھال کر بولو اپنی بہن سے، رشیدہ بیگم نے غصے سے بیٹے کو ڈانٹا، لیکن ان کی اپنی آواز میں بے چارگی تھی۔ ہنا نے تڑپ کر اپنی ماں کو دیکھا، پھر بنا کچھ کہے الٹے قدموں اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جہاں اس کا 2.5 سال کا بیٹا ایان گہری نیند سو رہا تھا۔ ہنا نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو اب اس کے قابو میں نہیں تھے۔ ماضی کی تلخ یادیں اور حال کا یہ درد اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ اس کا شوہر جو سلطان شاہ کا ڈرائیور تھا، ایک حادثے میں جاں بحق ہو گیا تھا۔ فیضان تو بس طلاق کا طعنہ دے رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ ہنا کے سابقہ سسرال والوں نے اسے طلاق کا جھوٹا کاغذ تھما کر اس کے شوہر کے انتقال کے بعد گھر سے نکال دیا تھا تاکہ جائیداد میں حصہ نہ دینا پڑے۔ میں کب تک اس قید میں رہوں گی؟ ایان بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ہنا نے سوئے ہوئے ایان کے معصوم چہرے کو چومتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ اس کے اندر کی ماں نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ جذباتی ضرور تھی، لیکن اپنے بچے کے لیے وہ بہادر بننے کو تیار تھی۔ اسی وقت اس کے فون پر ایک میسج ٹون بجی۔ یہ نادیہ کا میسج تھا۔ ہے نا، تم آ رہی ہو نا؟ میرے کزن علی نے بتایا ہے کہ شاہ ولاس کا مالک سلطان شاہ آج کل شہر میں ہی ہیں۔ تم ان سے اپنے شوہر کے واجبات اور ایان کے علاج کے لیے بات کر سکتی ہو۔ وہ بہت خروش ہیں، پر شاید تمہاری مدد کر دیں۔ ہنا نے لمبا سانس لیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جائے گی، چاہے بھائی کتنا ہی غصہ کرے۔ اگلی صبح بنا چوری چھپے ہنا چوری چھپے فیضان کے جاگنے سے پہلے ہی گھر سے نکل پڑی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جب وہ شاہ ولاس کے عالی شان کے گیٹ کے سامنے پہنچی تو اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ گارڈ نے اس کے شوہر کا نام سن کر اسے اندر جانے کی اجازت تو دے دی، لیکن ہنا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اندر کیا طوفان اس کا منتظر ہے۔ ملازم نے اسے ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں بیٹھنے کا کہا۔ کمرے کی سجاوٹ اور تاریکی ہنا پر خوف طاری کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک باروب قد شخصیت کمرے میں داخل ہوئی۔ بلیک سوٹ میں ملبوس، چہرے پر بلا کا غصہ اور سنجیدگی لیے وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان شاہ تھا۔ ہنا نے جیسے ہی سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ یہ تو وہی چہرہ تھا جسے اس نے 2 سال پہلے اپنے کالج کے ایونٹ میں دیکھا تھا، جہاں سلطان شاہ بطور چیف گیسٹ آیا تھا، اور ہنا کی ایک کزن نے مذاق میں سلطان کی گاڑی پر اسکریچ مار دیا تھا، جس کا الزام ہنا پر آیا تھا، اور سلطان نے پورے کالج کے سامنے اسے جھاڑا تھا۔ سلطان شاہ کی نظر جیسے ہی ہنا پر پڑی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی گہری آنکھوں میں حیرت چمکی، جو فوراً ہی ایک شیطانی مسکراہٹ میں بدل گئی۔ تو تم ہو وہ حیدر کے اصرار پر جس لڑکی کو اس نے سستے میں اپنے پاس رکھا تھا، وہ تم ہو؟ سلطان شاہ نے تمسخر اڑاتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ اس کا لہجہ حد درجہ مغرور اور کڑوا تھا۔ میں یہاں اپنے شوہر کے فنڈز اور ایان کے علاج کے لیے بات کرنے آئی ہوں۔
हिना ने खौफ को पसे पुष्ट डालते हुए खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। सुल्तान शाह ने उसके करीब आकर उसके चेहरे का जायज़ा लिया। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम बेवा हो या तलाक याफ्ता, मुझे तुम पसंद आ गई हो। सुल्तान शाह ने अचानक उसका बाजू पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने बेडरूम की तरफ ले जाने लगा। मुझे छोड़ें, क्या बदतमीज़ी है। हिना मासूमियत से रोते हुए अपना वजूद छुड़वाने लगी, लेकिन सुल्तान की गिरफ्त मजबूत थी। बदतमीज़ी, अपने मालिक से ज़बान लड़ाती हो। सुल्तान ने उसे दीवार से लगाते हुए गुस्से से कहा। उसकी आंखों में उस पुरानी दुश्मनी का अक्स था जो कॉलेज के ज़माने से शुरू हुई थी, जब हिना की वजह से उसकी बदनामी हुई थी। मुझे छोड़े वरना मैं चीख कर सबको आपकी हकीकत बता दूंगी। हिना ने सुल्तान शाह को पूरे दमखम से धमकाया। उसकी बहादुरी इस वक्त उरूज पर थी, लेकिन ये धमकी उसके लिए उल्टी पड़ गई। सुल्तान शाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अच्छा तो तुम चीखोगी, अब देखो मैं क्या करता हूँ। वो उसे गुस्से से खींचता हुआ कमरे के अंदर ले गया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। हिना अंदर सोफे पर जा गिरी। वो बुरी तरह रो रही थी और अपने फैसले पर पछता रही थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला। हिना ने आंसू साफ करते हुए देखा तो उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। सुल्तान शाह के पीछे एक उम्र रसीदा निकाह खां और 2 गवाह खड़े थे, जिनके हाथों में निकाह का रजिस्टर था। सुल्तान शाह, ये क्या मजाक है? हिना ने चीख कर कहा। मजाक नहीं, तुम्हारी ज़बान बंद करने का मुस्तकिल इलाज, सुल्तान ने सर्द लहजे में कहा और निकाह खां को आगे बढ़ने का इशारा किया। मैं इस निकाह को नहीं मानती, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। हिना ने सोफे से उठने की कोशिश की, लेकिन नाकाहत की वजह से दोबारा वहीं गिर गई। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे और वो बेबसी से निकाह खां को देख रही थी। बेटा, क्या तुम पर कोई दबाव है? निकाह खां ने हिना की हालत देखकर ऐनक दुरुस्त करते हुए पूछा। उनके चेहरे पर तशवीश के तासुरात उभर आए। कमरे की खिड़की से धूप की एक तेज़ लकीर हिना के चेहरे पर पड़ रही थी। कोई दबाव नहीं है मौलवी साहब, आप निकाह पढ़ाएं, सुल्तान शाह ने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए सर्द लहजे में कहा। सुल्तान ने हिना के बिल्कुल करीब आकर सोफे के हैंडल पर हाथ रखा और झुककर उसकी आंखों में देखा। अगर तुमने अब एक लफ्ज़ भी बोला तो तुम्हारा भाई फैज़ान और वो छोटा बच्चा आयान दोनों सड़क पर होंगे। याद है ना तुम्हारे शौहर ने मुझसे कितना बड़ा कर्ज लिया था? सुल्तान ने बिल्कुल धीमी लेकिन जहरीली आवाज़ में उसके कान के पास कहा। उसके चेहरे पर एक मक्काराना मुस्कुराहट थी। हिना ने तड़प कर सुल्तान को देखा। वो अपने बच्चे की ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकती थी। निकाह खां ने चंद मिनट में कार्रवाई मुकम्मल की और हिना ने रोते हुए दस्तखत कर दिए। जैसे ही निकाह खां और गवाह बाहर निकले, सुल्तान ने गहरा सांस लिया और अपनी टाई ढीली की और हिना को वहीं छोड़कर खुद कमरे से बाहर निकल गया, जैसे उसकी कोई अहमियत ही ना हो। शाम के वक्त शाहविलास के बड़े लाउंज में एक अलग ही तूफान खड़ा था। सुल्तान शाह की फुप्पो सरवत बेगम अपने बेटे दानियाल के साथ सोफे पर बैठी गुस्से से पैर पटक रही थी। सुल्तान, तुम्हारी अकल मारी गई है क्या? एक ड्राइवर की बेवा को इस घर की इज्जत बना दी है तुमने। सरवत बेगम ने चाय का कप मेज़ पर पटकते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। उनके चेहरे पर हकारत और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। लाउंज का बड़ा झूमर पूरी आबोताब से चमक रहा था, लेकिन वहाँ का माहौल बहुत ही कुशीदा था। सुल्तान ने सोफे की पुष्ट से टेक लगाई और सिगरेट सुलगाते हुए सुकून से धुआं हवा में उछाला। फुप्पो, मेरा फैसला आखिरी होता है और आप तो जानती हैं कि मैं जो करता हूँ उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा मकसद होता है। उसने गहरी नज़रों से अपने कज़न दानियाल को देखा। दानियाल ने चोर नज़रों से अपनी माँ को देखा और फिर सोफे पर सीधा होकर बैठ गया। अरे भाई सुल्तान, मकसद जो भी हो, पर भाभी साहिबा को कम से कम हमारे सामने तो लाओ। हम भी तो देखें कि उस कॉलेज वाली पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए तुमने क्या चीज़ चुनी है। दानियाल ने हंसते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में अय्यारी थी। उसका इशारा उसी पुराने वाक़े की तरफ था जब हिना की वजह से सुल्तान की बदनामी हुई थी। बाहर अचानक बादल गरजने लगे और तेज़ हवा की वजह से खिड़की का पर्दा ज़ोर से हिला। दूसरी तरफ हिना को ऊपर के एक छोटे से कमरे में मुंतकिल कर दिया गया था। वो बेड पर बैठी घुटनों में सर दिए रो रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और 23-24 साल की लड़की पिज़्ज़ा का बॉक्स हाथ में लिए अंदर दाखिल हुई। ये अलीज़े थी, सुल्तान की छोटी बहन, जो बहुत जिंदा दिल और हंसमुख थी। हाय अल्लाह, तुम तो वाकई बहुत क्यूट हो। भाई का गुस्सा देखकर तो मैं डर ही गई थी, अलीज़े ने बेड पर बैठते हुए चहक कर कहा। उसके चेहरे पर एक दोस्ताना और शरारती मुस्कुराहट थी। कमरे का हल्का
پیلا بلب ان دونوں کے چہروں کو روشن کر رہا تھا جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف تاثرات لیے ہوئے تھیں۔ حنا نے چونک کر اپنے آنسو صاف کیے اور حیرت سے علیزے کو دیکھا۔ تم مجھ سے اس طرح بات کر رہی ہو؟ تمہیں غصہ نہیں آیا کہ میں کون ہوں؟ حنا نے ہچکی روکتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ علیزہ نے پزے کا ایک سلائس اٹھایا اور حنا کے منہ کے آگے کر دیا۔ ارے بابا، بھائی کا غصہ تو خاندانی ہے، وہ تو پیدائشی کھڑوس ہے۔ تم بس یہ پزا کھاؤ اور جان بناؤ، کیونکہ اس گھر میں جینے کے لیے بہت انرجی چاہیے۔ علیزے نے آنکھ مارتے ہوئے کہا اور خود بھی ہنس دی۔ اس کی اس بات پر حنا کے اداس چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کمرے کی کھڑکی پر بارش کی بوندیں ٹپ ٹپ گرنے لگی تھیں، جس سے موسم تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ رات کے 12 بجے سلطان شاہ اپنے کمرے میں آیا تو حنا وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا علیزے کے کمرے کی طرف گیا اور بغیر دستک دیے دروازہ کھول دیا۔ حنا وہاں بیڈ کے پاس نیچے بیٹھی اپنے فون میں ایان کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ چلو اپنے کمرے میں واپس آؤ، سلطان نے دروازے پر کھڑے ہو کر سخت لہجے میں حکم دیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ راہداری کی تیز لائٹ سلطان کے پیچھے سے آ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا سایہ کمرے کے اندر تک پھیل گیا تھا۔ حنا نے فون جلدی سے چھپایا اور کھڑی ہو کر اس کا سامنا کرنے لگی۔ میں یہاں علیزے کے پاس ہی ٹھیک ہوں، مجھے آپ کے کمرے میں نہیں جانا، اس نے ہمت جمع کر کے جواب دیا۔ اس کی جذباتی طبیعت اس وقت ضدی بن چکی تھی۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ کلائی سے پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم سے پوچھا نہیں ہے میں نے، حکم دیا ہے۔ میری بات نہ ماننے کا انجام تم اچھے سے جانتی ہو، سلطان نے اس کے چہرے کے قریب ہو کر چبا چبا کر کہا۔ علیزے نے بیڈ پر بیٹھ کر کمبل اپنے منہ پر لے لیا تاکہ بھائی کے غصے سے بچ سکے۔ حنا نے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن سلطان کی طاقت کے آگے وہ بے بس تھی۔ آپ صرف دھمکیاں دینا جانتے ہیں، آپ انسان نہیں ہیں، پتھر ہیں، حنا نے غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ سلطان نے ایک پل کے لیے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر اسے چھوڑے بغیر اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ سلطان نے حنا کو بیڈ روم کے اندر دھکیلا اور دروازہ لاک کر دیا۔ حنا لڑکھڑا کر بیڈ کے کونے سے جا لگی اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ چھوڑیں مجھے، آپ کو شرم نہیں آتی ایک مجبور عورت کے ساتھ ایسی زبردستی کرتے ہوئے؟ حنا نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے غصے اور روتی ہوئی آواز میں کہا۔ کمرے کی مدھم لائٹ سلطان کے چہرے کے سخت تاثرات کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ شرم وہ کیا ہوتی ہے؟ جب تم نے کالج کے سب کے سامنے میری گاڑی پر اسکریچ مار کر تماشا بنایا تھا، تب تمہاری شرم کہاں تھی؟ سلطان نے کوٹ اتار کر چیئر پر پھینکتے ہوئے انتہائی مغرور لہجے میں کہا۔ کھڑکی کے باہر تیز ہوا چلنے سے پردے بری طرح اڑ رہے تھے۔ وہ میں نے نہیں کیا تھا، میں 1000 بار بتا چکی ہوں، لیکن آپ جیسے امیر اور مغرور انسان کو تو بس اپنی انا پیاری ہے، حنا نے بیڈ سے پیچھے ہٹتے ہوئے چلا کر کہا۔ اس کے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ سلطان کے بھاری قدموں کی آواز خاموش کمرے میں گونج رہی تھی جب وہ اس کی طرف بڑھا۔ اب تم میری بیوی ہو اور میں اپنی چیزوں کے ساتھ جو چاہوں کر سکتا ہوں، سمجھی تم؟ سلطان نے اچانک جھک کر حنا کی دونوں کلائیاں دبوچ لیں اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ حنا نے تڑپ کر اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا، لیکن سلطان کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ دور ہٹے مجھ سے، مجھے آپ سے نفرت ہے، آپ ایک ظالم انسان ہیں، حنا نے پورے زور سے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ بیڈ کے پاس لگی سائڈ لیمپ کی پیلی روشنی ان دونوں کے الجھے ہوئے وجود پر پڑ رہی تھی۔ سلطان نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کی سخت گرفت میں لیا اور اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ نفرت کرتی ہو نا؟ کرو، مجھے تمہاری نفرت سے ہی کھیلنا ہے، اس نے حنا کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر سرگوشی نما کڑوے لہجے میں کہا۔ حنا کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی۔ آپ میرے جسم کو قید کر سکتے ہیں، میری روح کو نہیں، حنا نے روتے ہوئے سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانک کر اپنی ضد دکھائی۔ باہر اچانک بجلی کڑکنے سے کمرے میں ایک پل کے لیے تیز روشنی پھیلی اور غائب ہو گئی۔ سلطان نے گہرا سانس لیا، اس کی نظریں حنا کی گلابی کانپتے ہوئے ہونٹوں پر جم گئیں۔ روح کی بات مت کرو حنا، ابھی تو تمہیں اس مالک کا حق ادا کرنا ہے، اس نے انتہائی جارحانہ انداز میں حنا کو بیڈ پر پیچھے کی طرف دھکیلا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ حنا نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور تکیے کو مضبوطی سے ہاتھوں میں بھینچ لیا۔ اگلی صبح محلے کی گلیوں میں ایک الگ ہی ہلچل تھی۔ فیضان رات سے حنا کو ہر جگہ ڈھونڈ کر تھک چکا تھا اور اب اس کا غصہ جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ کہاں مر گئی وہ لڑکی؟ کسی کو کچھ پتہ ہے یا سب تماشا دیکھ رہے ہیں؟ فیضان نے نادیہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں غصے سے چلاتے ہوئے پڑوسیوں سے پوچھا۔ گلی میں کھڑے لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کھانا پھوسی کر رہے تھے۔
فیضان بھائی غصہ ٹھنڈا رکھیں، مجھے نادیہ نے بتایا کہ ہنا شاہ ولاس گئی ہے، وہ سلطان شاہ کے پاس اپنے حق کے لیے گئی ہے۔ ایک پڑوسی نے آگے بڑھ کر فیضان کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ صبح کی ہلکی دھوپ اب گلی کے کچے مکانوں کی دیواروں پر پھیل رہی تھی۔ فیضان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ الٹے قدموں گھر گیا جہاں ایان رو رہا تھا۔ اس نے ایان کو گود میں اٹھایا اور سیدھا شاہ ولاس کی طرف چل دیا۔ جب وہ شاہ ولاس کے ہال میں پہنچا تو سلطان، ثروت بیگم اور دانیال وہاں موجود تھے۔ ہنا بھی اوپر سے بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ یہ لو اپنا گن، مجھے ایسی بہن کی ضرورت نہیں جو راتوں رات امیروں کے گھروں میں جا کر بیٹھ جائے۔ فیضان نے ایان کو ہال کے صوفے پر زور سے پٹکتے ہوئے انتہائی تلخ اور نفرت آمیز لہجے میں کہا، بھائی میری بات تو سنیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، انہوں نے میرے ساتھ زبردستی۔ ہنا نے ایان کو گود میں اٹھاتے ہوئے رو کر اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ فیضان نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں صرف حقارت تھی۔ خاموش رہو تمہاری وجہ سے پورے محلے میں میری تھو تھو ہو رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیور کی بیوی اب مالک ہے۔ فیضان نے تالی بجا کر سب کے سامنے ہنا کو تانا دیا۔ ثروت بیگم نے چائے کا چمچ کپ میں ہلاتے ہوئے ایک طنزیہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ زبان سنبھال کر بات کرو، وہ اب میری بیوی ہے، شاہ ولاس کی مالکن۔ سلطان نے آگے بڑھ کر فیضان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا۔ دونوں مردوں کے درمیان تکرار سے ہال کا ماحول انتہائی کشیدہ ہو چکا تھا۔ مبارک ہو شاہ صاحب، ایسی گری ہوئی لڑکی آپ کو ہی مبارک ہو، اب میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، مر جائیے میرے لیے۔ فیضان نے ہنا کی طرف تھوکنے کے انداز میں اشارہ کرتے ہوئے آخری بار کہا اور مڑ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ ہال کا بڑا لکڑی کا دروازہ فیضان کے جانے کے بعد زور سے بند ہوا، جس کی گونج دور تک گئی۔ فیضان کے جاتے ہی ہنا وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ ایان اس کے گلے سے لگا ہوا بری طرح رو رہا تھا۔ ہنا کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ امی، بھائی مجھے چھوڑ گئے، میرا اب کوئی نہیں رہا۔ ہنا نے ایان کو اپنے سینے سے بھینچتے ہوئے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ سلطان خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے سخت تاثرات میں ایک پل کے لیے ہلکی سی نرمی آئی، پر وہ فوراً بدل گئی۔ رو مت ہنا، اس گھر میں رونے والوں پر کوئی رحم نہیں کرتا، اپنے بچے کو سنبھالو، سلطان نے سرد لہجے میں کہا، لیکن اس کی آواز میں وہ پہلے والی تلخی نہیں تھی۔ باہر اڑتے ہوئے خشک پتے ہال کے کھلے دروازے سے اندر آ رہے تھے۔ آپ خوش ہیں نا اب؟ میری زندگی برباد کر کے آپ کو سکون مل گیا؟ ہنا نے سر اٹھا کر سلطان کو دیکھا۔ اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں میں صرف شکوے تھے۔ دانیال نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور عیاری سے ہنا کو دیکھنے لگا۔ شام کے وقت شاہ ولاس کے پچھلے لان میں تمام کزنز کی ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر پارٹی رکھی گئی تھی، کیونکہ سلطان کی کچھ اور کزنز بھی شہر آئے ہوئے تھے۔ لان کو رنگ برنگے لائٹ سے سجایا گیا تھا، لیکن ہنا کے لیے یہ ماحول کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ علیزے زبردستی ہنا اور ایان کو نیچے لے آئی تھی۔ وہاں دانیال، زویا اور حارث موجود تھے۔ ارے واہ، بھابھی صاحبہ تو واقعی بڑی معصوم ہے۔ حارث بھائی، پیزا چھوڑیں اور بھابھی کو سلام تو کریں۔ دانیال نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کولڈ ڈرنک کا گلاس ہلاتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ لان میں لگی باربیکیو کی انگیٹھی سے دھواں اور خوشبو پورے ماحول میں پھیل رہی تھی۔ یار دانیال، تم باتیں کرتے رہو، مجھے پہلے یہ تکہ کھانے دو، بھابھی تو روز یہیں ہیں، یہ تکے روز نہیں ملتے۔ حارث نے پلیٹ میں چکن ٹکا رکھتے ہوئے منہ بھر کر بولا۔ اس کی اس حرکت پر علیزے ہنس پڑی۔ ہنا خاموشی سے ایان کو گود میں لیے ایک کونے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ویسے سلطان بھائی، ماننا پڑے گا، کالج کا بدلہ لینے کا یہ طریقہ بڑا ہی یونیک ہے، ڈرائیور کی بیوی کو ہی گھر لے آئے۔ زویا نے اپنے ناخن کو دیکھتے ہوئے انتہائی کڑوے اور زہر آلود لہجے میں ہنا کو سنا کر کہا۔ لان کی گھاس پر پڑنے والی لائٹس کی روشنی زویا کے چہرے کے حسد کو صاف دکھا رہی تھی۔ زویا، اپنی حد میں رہو، وہ تمہاری بھابھی ہیں، سلطان نے لان میں داخل ہوتے ہوئے سخت اور انتباہی لہجے میں کہا۔ سلطان کی آمد پر پورے کزنز کے گروپ میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ارے بھائی جان، زویا تو بس مذاق کر رہی تھی۔ ویسے بھابھی، آپ کے شوہر ہماری گاڑی چلاتے تھے، اب آپ ہمارے بھائی کا دماغ چلائیں گی۔ دانیال نے ہنستے ہوئے دوبارہ طنز کا تیر چلایا۔ ایان نے ڈر کر اپنا چہرہ ہنا کے دوپٹے میں چھپا لیا۔ دانیال صاحب، دماغ تو ویسے آپ کا خراب ہے، جو ہر وقت دوسروں کی زندگی میں ٹانگ اڑاتے ہیں، کباب کھائیں اور منہ بند رکھیں۔ ہنا نے اس بار خاموش رہنے کے بجائے دانیال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرارا جواب دیا۔ علیزے نے تالیاں بجائیں اور حارث نے ہنستے ہوئے دانیال کی طرف دیکھا۔ اوہو، ڈرائیور کی بیوہ میں تو بڑا دم ہے،
سلطان بھائی سنبھال کر رکھنا اسے، زویا نے اپنے بال پیچھے جھٹکتے ہوئے غصے سے کہا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا چلا جس سے لان میں لگے پودے سرسرانے لگے۔ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی میں یہاں کسی سے ڈرنے آئی ہوں، اپنے کام سے کام رکھیں آپ لوگ۔ ہنا نے ایان کو گود میں سیدھا کرتے ہوئے انتہائی پراعتماد لیکن دھیمے لہجے میں کہا۔ سلطان نے گہری نظروں سے ہنا کو دیکھا۔ اسے ہنا کا یہ روپ اندر ہی اندر پسند آ رہا تھا۔ یار تم لوگ لڑائی بند کرو، یہ دیکھو چٹنی کس نے ختم کی۔ علیزے یہ تمہارا کام ہوگا، حارث نے خالی کٹوری اٹھا کر روتے ہوئے منہ بنا کر کہا، جس سے ماحول کا تناؤ تھوڑا کم ہو گیا۔ سب کزنز اس کی اس معصومانہ چوری پر ہنس پڑے۔ رات گہری ہو رہی تھی اور پارٹی اب ختم ہونے کی قریب تھی۔ سلطان اور ہنا کے درمیان ابھی بھی خاموش جنگ جاری تھی۔ جب وہ دونوں لان کے ایک کونے میں کھڑے تھے، تم نے دانیال کو اچھا جواب دیا، لیکن میرے سامنے یہ زبان مت چلانا، سلطان نے ہنا کے قریب آ کر اس کے کان کے پاس دھیمی آواز میں کہا۔ رات کے اندھیرے میں لان کے کونے کی لائٹ ان دونوں کے سائے کو لمبا کر رہی تھی۔ آپ کے سامنے تو میں کبھی نہیں جھکوں گی سلطان شاہ، یاد رکھیے گا۔ ہنا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پرانی دشمنی کی چمک ابھی بھی باقی تھی۔ اچانک دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ اسی وقت اچانک باہر کوئی زور زور سے شاہ ولاس کا مین گیٹ پیٹنے لگا۔ گارڈ کی چیخنے کی آواز پورے لان میں گونجی۔ سلطان نے غصے سے اپنا فون جیب میں ڈالا اور تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھا۔ ہنا بھی ایان کو گود میں سمٹے ڈرتی ڈرتی اس کے پیچھے آئی۔ علیزے اور دانیال بھی لان سے باہر نکال آئے۔ کون ہے باہر؟ اس وقت کیا آفت آئی ہے؟ سلطان نے گارڈ کو پیچھے دھکیلتے ہوئے غصے سے اونچی آواز میں پوچھا۔ گیٹ کے باہر لگی تیز فلڈ لائٹ گارڈ کے گھبرائے ہوئے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ صاحب کوئی پاگل آدمی ہے، کہہ رہا ہے حیدر کا حساب برابر کرنے آیا ہوں۔ گارڈ نے ہانپتے ہوئے لکڑی کا بڑا ڈنڈا سنبھال کر جواب دیا۔ باہر گلی میں کسی کے گاڑی کے سٹارٹ رہنے کی بھاری آواز آ رہی تھی۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولا تو سامنے 3-4 اجنبی شخص کھڑے تھے، جن کے ہاتھوں میں لوہے کے راڈ تھے۔ ان کے چہرے مفلر سے ڈھکے ہوئے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ اور میرے گھر کے باہر یہ ڈرامہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ سلطان نے اپنی آستینیں اوپر چڑھاتے ہوئے انتہائی سخت اور نڈر لہجے میں کہا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اب ہال کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ تو ہی سلطان شاہ ہے نا، حیدر کا بڑا بھائی؟ تیرے بھائی نے ہمارے بھائی کا ایکسیڈنٹ کیا تھا، وہ تو مر گیا، اب ہرجانہ تو دے گا۔ سامنے کھڑے ایک بھاری آواز والے آدمی نے راڈ زمین پر مارتے ہوئے دھمکی دی۔ ہنا نے جیسے ہی حیدر اور ایکسیڈنٹ کا نام سنا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میرے شوہر حیدر تو خود ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے تھے، وہ تو ڈرائیور تھے۔ ہنا نے گیٹ کے پاس آ کر روتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ سلطان نے فوراً ہنا کو ہاتھ سے پیچھے کیا اور خود ان کے سامنے ڈٹ گیا۔ حیدر ڈرائیور نہیں تھا، وہ اس گاڑی کا مالک تھا، اور جس حادثے میں وہ مرا اس میں ہماری گاڑی کا بھی لاکھوں نقصان ہوا۔ چلو نکالو پیسے۔ اس آدمی نے غصے سے سلطان کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی، لیکن سلطان نے اس کا ہاتھ مروڑ دیا۔ دانیال اور حارث بھی اب بھاگتے ہوئے سلطان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ تم لوگ یہاں سے جا رہے ہو یا میں پولیس کو فون کروں؟ حیدر کا حساب میں نے برابر کر دیا ہے، اب یہاں 1 منٹ بھی رکے تو زندہ نہیں بچو گے، سلطان نے اس آدمی کو دھکا دیتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ لوگ سلطان کا روب دیکھ کر تھوڑا پیچھے ہٹے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر دھمکیاں دیتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر بھاگ گئے۔ باہر کا طوفان تو تھم گیا، لیکن شاہ ولاس کے اندر ایک نیا طوفان کھڑا ہو چکا تھا۔ ہنا ہال کے فرش پر بیٹھ چکی تھی اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی سلطان کو دیکھ رہی تھیں۔ سلطان، یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ حیدر ڈرائیور نہیں تھا؟ وہ آپ کی گاڑی نہیں چلاتا تھا؟ ہنا نے روتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر تڑپتے ہوئے پوچھا۔ ہال کی تیز لائٹس ہنا کے زرد پڑتے چہرے کو صاف دکھا رہی تھیں۔ ہاں ہنا، حیدر میرا چھوٹا بھائی تھا، سگا بھائی۔ وہ تمہارے عشق میں ایسا پاگل ہوا تھا کہ اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے سسرال والوں کے سامنے خود کو غریب ڈرائیور ظاہر کیا تاکہ تم اس سے شادی کر لو۔ سلطان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ایک لمبا سانس لیا اور نظریں جھکا کر سر چگل دیا۔ علیزے نے صوفے پر بیٹھ کر اپنا سر پکڑ لیا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ تو میرے سسرال والوں نے مجھے جو طلاق کا کاغذ دکھایا تھا وہ جھوٹا تھا؟ حیدر نے مجھے نہیں چھوڑا تھا؟ ہنا نے ہچکیاں لیتے ہوئے سلطان کے گھٹنوں کو پکڑ کر پوچھا۔ اس کا دل بری طرح پھٹ رہا تھا۔ کمرے کا بڑا کلاک ٹک ٹک کر کے وقت کی سنگینی کا احساس دلا رہا تھا۔ طلاق جھوٹی تھی ہنا۔ حیدر کے مرنے کے بعد میرے چچا اور ثروت پھپھو نے وہ جائیداد ہڑپنے کے لیے تمہیں وہ جھوٹا کاغذ دکھایا اور گھر سے نکال دیا تاکہ حیدر کا حصہ تمہیں اور ایان کو نہ ملے۔
سلطان نے سروت بیگم کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے سچائی بیان کی۔ سروت بیگم نے چور نظروں سے دانیال کو دیکھا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف نکل گئیں۔ اور آپ نے مجھ سے زبردستی نکاح کیوں کیا؟ اگر آپ کو سب پتا تھا تو آپ نے مجھے تانے کیوں دیے؟ حنا نے کھڑے ہو کر سلطان کے سامنے چیخ کر پوچھا۔ اس کی معصومیت اب غصے میں بدل چکی تھی۔ باہر اب ہلکی ہلکی بوندیں دوبارہ گرنے لگی تھیں، جس کی آواز کھڑکی سے آ رہی تھی۔ میں تمہیں اس گھر میں واپس لانا چاہتا تھا حنا، لیکن پھپھو اور دانیال کے سامنے اگر میں محبت دکھاتا تو وہ ایان کو کبھی جائیداد کا حصہ نہ دیتے۔ مجھے پرانی دشمنی کا ناٹک کرنا پڑا تاکہ میں تمہیں قانونی طور پر اپنی بیوی بنا کر یہاں رکھ سکوں اور ایان کو اس کا حق دلا سکوں۔ سلطان نے اٹھ کر حنا کے دونوں کندھے پکڑے اور پہلی بار اس کی آواز میں نرمی اور سچائی تھی۔ حنا نے حیرت اور بے بسی سے سلطان کا چہرہ دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئے یا اس انسان کا شکر ادا کرے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حنا اپنے نئے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی ایان کو سوتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطان ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے اندر داخل ہوا۔ یہ لو، ایان کے لیے دودھ ہے، وہ شام سے بھوکا سویا ہوا ہے۔ سلطان نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ کمرے کا ہلکا نیلا بلب ماحول کو پرسکون بنا رہا تھا، لیکن حنا کا دل اب بھی بے چین تھا۔ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ آپ نے کالج والے واقعے کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب تو نہیں کیا نا؟ حنا نے بیڈ سے نیچے اتر کر سلطان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے شک بھرے لہجے میں پوچھا۔ کھڑکی کا پردہ ہوا سے ہلکا سا ہلا، جس سے رات کا اندھیرا اندر جھانکا۔ حنا، کالج میں جو ہوا وہ ایک بچپنا تھا۔ مجھے غصہ اس بات پر تھا کہ تمہاری کزن کی غلطی کی وجہ سے حیدر نے مجھ سے لڑائی کی تھی اور گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ مجھے تم سے نفرت نہیں تھی، بس حیدر کے دور جانے کا دکھ تھا۔ سلطان نے حنا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے صاف گوئی سے جواب دیا۔ حنا نے نظریں جھکا لیں۔ اسے اپنے بھائی فیضان کی باتیں یاد آ کر تڑپا رہی تھیں۔ میرا بھائی فیضان بھائی مجھے کتنا غلط سمجھ کر چلے گئے، وہ تو مجھے اب کبھی معاف نہیں کریں گے۔ حنا نے دوبارہ روتے ہوئے اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کیے۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس بار اس کی گرفت میں زبردستی نہیں بلکہ ایک احساس تھا۔ میں خود فیضان کے پاس جاؤں گا حنا، اسے سب سچ سچ بتاؤں گا۔ وہ تمہارا بھائی ہے، زیادہ دن دور نہیں رہ پائے گا۔ اب تم آرام کرو۔ سلطان نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور خود صوفے کی طرف بڑھ گیا جہاں اس نے رات گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ حنا نے بیڈ پر لیٹ کر ایان کو اپنے ساتھ لگایا۔ اب اس کے دل کو تھوڑا سکون تھا، لیکن شاب ولاز میں دانیال اور سروت بیگم کے ارادے ابھی بھی خطرناک تھے۔ اگلی صبح لاؤنج میں ناشتے کی میز پر ماحول کافی سنجیدہ تھا۔ سروت بیگم اور دانیال پہلے سے بیٹھے تھے جب سلطان اور حنا نیچے آئے۔ حارث ہمیشہ کی طرح پلیٹ میں انڈا پراٹھا ڈال رہا تھا۔ صبح بخیر بھابھی صاحبہ۔ ارے دانیال، ذرا پراٹھا آگے کرنا، آج تو بھابھی کے چہرے پر 12 نہیں بج رہے، حارث نے منہ چڑھاتے ہوئے دانیال سے کہا، جس پر علیزے نے اسے نیچے سے ٹانگ ماری۔ ناشتے کی میز پر برتنوں کے ٹکرانے کی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ امی، مجھے لگتا ہے ہمیں اب اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے۔ یہاں تو اب نئے مالک اور مالکن آ گئے ہیں، ہمارا کیا کام؟ دانیال نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں اپنی ماں سے کہا۔ سلطان نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے دانیال کو گھورا۔ دانیال، اگر جانا ہے تو شوق سے جاؤ، لیکن حیدر کے حصے کے جو کاغذات تمہاری لاکر میں ہیں وہ مجھے آج شام تک میز پر چاہیے، ورنہ پولیس کا اگلا چھاپا تمہارے فلیٹ پر ہوگا۔ سلطان نے مکھن لگاتے ہوئے انتہائی پرسکون لیکن دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ سروت بیگم کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ انہوں نے دانیال کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ سلطان بیٹا، تم تو اپنوں کو ہی چور سمجھنے لگے، ہم تو بس حنا کا امتحان لے رہے تھے کہ وہ حیدر کے بعد کسی اور کے چکر میں تو نہیں پڑتی۔ سروت بیگم نے بناوٹی ہنسی ہنستے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ حنا نے اس بار چمچ میز پر رکھا اور سیدھا سروت بیگم کی طرف دیکھا۔ پھپھو جی، امتحان اپنوں کا لیا جاتا ہے، بیواؤں اور یتیموں کا حق مار کر انہیں سڑک پر نہیں پھینکا جاتا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، حنا نے انتہائی کرارے لہجے میں جواب دیا، جس سے سروت بیگم کا منہ بند ہو گیا۔ علیزے نے مسکرا کر حنا کو دیکھا اور حارث نے چپکے سے ایک اور پراٹھا اپنی پلیٹ میں رکھ لیا۔ ناشتے کے بعد سلطان اپنے آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب حنا اس کے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں سلطان کی گھڑی تھی۔ یہ آپ بھول رہے تھے اور شکریہ میرا اور ایان کا ساتھ دینے کے لیے، حنا نے گھڑی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ کمرے کی شیشے پر صبح کی تازہ دھوپ پڑ رہی تھی جس سے پورا کمرہ روشن تھا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں حنا، یہ میرا فرض تھا جو میں نے بہت دیر سے پورا کیا۔ اب تم اس گھر کی عزت ہو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔
سلطان نے گھڑی پہنتے ہوئے ہنا کے چہرے کو دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں مغرور مالک نہیں بلکہ ایک مخلص انسان تھا۔ ہنا نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلا دیا۔ سلطان جیسے ہی کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا، نیچے لاؤنج سے اچانک علیزے کی زوردار چیخ سنائی دی، بھائی جلدی نیچے آئیں، ایان کو کچھ ہو گیا ہے۔ سلطان اور ہنا دل پر ہاتھ رکھ کر نیچے کی طرف بھاگے۔ سلطان اور ہنا ہانپتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں پہنچے۔ ایان صوفے پر الٹا لیٹا ہوا تھا اور اس کا پورا جسم بری طرح تپ رہا تھا۔ علیزے اس کے سر پر گیلے کپڑے کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ ہنا دیکھو ایان کو کتنا تیز بخار ہے، یہ تو آنکھیں بھی نہیں کھول رہا۔ علیزے نے روحاں سی آواز میں پٹی تبدیل کرتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ باہر بادلوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہی لاؤنج کی بڑی کھڑکی پر تیز بارش کی بوندیں ٹپ ٹپ گرنے لگی تھیں۔ ایان میرے بچہ، ابھی تو تم بالکل ٹھیک تھے، اچانک کیا ہو گیا؟ ہنا نے صوفے کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایان کا چہرہ ہاتھوں میں لیا اور روتے ہوئے پکارا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر ایان کی نبض پر ہاتھ رکھا تو اس کا ماتھا تندور کی طرح گرم تھا۔ علیزے گاڑی کی چابی لاؤ جلدی۔ ہنا تم ایان کو چادر میں لپیٹو، ہمیں فوراً اسپتال جانا ہوگا۔ سلطان نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے گرجدار اور پریشان آواز میں حکم دیا۔ دانیال لاؤنج کے کونے میں کھڑا چور نظروں سے ان سب کا تماشا دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مکارانہ مسکراہٹ تھی۔ سلطان بھائی، اتنی تیز بارش میں باہر جانا خطرناک ہے، ویسے بھی معمولی بخار ہی تو ہے، اکھاڑ پچھاڑ کی کیا ضرورت ہے؟ دانیال نے اپنے موبائل پر انگلی چلاتے ہوئے انتہائی لاپرواہ اور کڑوے لہجے میں طنز کیا۔ ہنا نے تڑپ کر دانیال کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ممتا کا غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ دانیال صاحب، اگر آپ کی زبان پر تالے نہیں لگ سکتے تو کم از کم اس وقت زہر اگلنا بند کریں۔ آپ کا بچہ بیمار ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا۔ ہنا نے ایان کو گود میں اٹھاتے ہوئے دانیال کو اونچی آواز میں سخت جواب دیا۔ سلطان نے دانیال کو ایک ایسی خونخوار نظر سے گھورا کہ وہ فوراً نظریں جھکا کر وہاں سے کھسک گیا۔ سلطان تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال پہنچا۔ بارش اب طوفانی شکل اختیار کر چکی تھی۔ ہنا ایان کو سینے سے لگائے پچھلی سیٹ پر مسلسل رو رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں میرے بچے کو کیا ہوا ہے، یہ صبح سے کچھ بول نہیں رہا۔ ہنا نے ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوتے ہی ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے التجا کی۔ ایمرجنسی وارڈ کی سفید تیز لائٹس ہنا کے چہرے کے خوف اور آنسوؤں کو واضح کر رہی تھیں۔ آپ لوگ باہر رکے، ہم اس کا معائنہ کر رہے ہیں۔ بخار دماغ کو چڑھ گیا ہے، حالت تھوڑی تشویشناک ہے۔ ڈاکٹر نے ایان کے منہ پر آکسیجن ماسک لگاتے ہوئے سنجیدہ اور پیشہ ورانہ لہجے میں کہا۔ وارڈ کا شیشے والا دروازہ بند ہوتے ہی ہنا وہیں بینچ پر بیٹھ کر اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہنا خود کو سنبھالو، ایان ٹھیک ہو جائے گا، میں یہاں ہوں نا، کچھ نہیں ہونے دوں گا اسے۔ سلطان نے ہنا کے برابر میں بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی مخلصانہ اور دھیمے لہجے میں تسلی دی۔ ہسپتال کی راہداری میں لگی گھڑی کی ٹک ٹک ہنا کے دل کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر رہی تھی۔ آپ نہیں جانتے سلطان شاہ، یہ بچہ میری کائنات ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو میں جی نہیں پاؤں گی، میرے بھائی نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ ہنا نے سلطان کی قمیض کا بازو مٹھی میں بھیجتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے اپنا دکھ بیان کیا۔ سلطان نے پہلی بار ہنا کو اتنے قریب سے دیکھا اور اس کے دل میں ہنا کے لیے عزت اور محبت کا احساس مزید گہرا ہو گیا۔ 3 گھنٹے بعد ڈاکٹر وارڈ سے باہر آیا تو اس کے چہرے پر سکون تھا۔ ایان کا بخار اب اتر چکا تھا اور وہ خطرے سے باہر تھا۔ سلطان نے ہنا کو گھر واپس لے جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ ہسپتال کا ماحول ہنا کو مزید بیمار کر رہا تھا۔ شکر ہے اللہ کا، میرا بچہ بچ گیا۔ سلطان، اب ہمیں فیضان بھائی کے پاس جانا چاہیے، مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ ہنا نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے منت بھری لہجے میں کہا۔ گاڑی کے وائپر چلنے کی سرسراہٹ خاموش رات کے ماحول کو توڑ رہی تھی۔ ہنا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں خود فیضان کو سب سچ بتاؤں گا۔ ہم ابھی اسی وقت تمہارے پرانے گھر چل رہے ہیں۔ سلطان نے اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے انتہائی پر اعتماد اور نرم لہجے میں جواب دیا۔ گاڑی اب ہسپتال کے بڑے گیٹ سے نکل کر محلے کی کچی گلیوں کی طرف مڑ چکی تھی۔ جب گاڑی ہنا کے پرانے گھر کے باہر رکی تو وہاں اندھیرا تھا۔ ہنا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ سلطان نے گاڑی سے اتر کر دروازے پر دستک دی تو کچھ دیر بعد فیضان نے غصے سے دروازہ کھولا۔ تم لوگ پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ میرا اس لڑکی سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ فیضان نے سلطان کو سامنے دیکھ کر اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے انتہائی تلخ اور اونچی آواز میں کہا۔ صحن میں لگی پرانی لالٹین کی مدھم روشنی فیضان کے چہرے کے غصے کو ابھار رہی تھی۔ فیضان، اپنی بہن پر تہمت لگانے سے پہلے سچائی جان لو۔
حیدر ڈرائیور نہیں، میرا سگا بھائی تھا، اور حنا کو اس کے سسرال والوں نے جائیداد ہڑپنے کے لیے جھوٹی طلاق کا کاغذ دیا تھا۔ سلطان نے فیضان کے سامنے کھڑے ہو کر بغیر کسی خوف کے انتہائی ٹھوس اور سنجیدہ لہجے میں سارا سچ اگل دیا۔ حنا گاڑی سے نکل کر ایان کو گود میں لیے اپنے بھائی کے سامنے آ کر روتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ بھائی، میں نے کبھی آپ کا سر جھکنے نہیں دیا۔ سلطان نے مجھ سے زبردستی نکاح صرف اس لیے کیا تاکہ وہ مجھے اور ایان کو اس گھر کے ظالموں سے بچا سکیں۔ خدا کے لیے مجھ پر یقین کریں۔ حنا نے فیضان کے پیروں کے پاس بیٹھتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی معصومیت کی دہائی دی۔ فیضان نے جیسے ہی یہ سب سنا، اس کے ہاتھ سے دروازے کا ہینڈل چھوٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہنے لگے۔ حنا، میری بہن، مجھے معاف کر دے۔ میں نے غصے میں تجھے اتنی بڑی باتیں کہہ دی۔ میں کیسا بھائی ہوں جو اپنی بہن کا دکھ نہ سمجھ سکا۔ فیضان نے جھک کر حنا کو گلے سے لگا لیا اور ایک چھوٹے بچے کی طرح روتے ہوئے معافی مانگنے لگا۔ سلطان خاموشی سے کھڑا ان بہن بھائیوں کا ملاپ دیکھ رہا تھا اور اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سچ ہمیشہ غالب آتا ہے۔ اگلے دن شاہ ولاس کا ماحول تھوڑا بدلا ہوا تھا۔ حنا کے کچھ پرانے دوست اور نادیہ بھی اس سے ملنے گھر آئی ہوئی تھیں۔ علیزے نے لاؤنج میں سب کے لیے چائے کا انتظام کیا تھا۔ حارث بھی وہاں پکوڑوں کی پلیٹ صاف کرنے کے چکر میں بیٹھا ہوا تھا۔ حنا، تم تو اب اتنے بڑے محل کی مالکن بن گئی ہو، ہمیں تو بھول ہی جاؤ گی نا؟ نادیہ نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے ہلکی شرارت اور دوستانہ لہجے میں حنا کو چھیڑا۔ لاؤنج میں رکھی ہری بھری منی پلانٹ کی بیلیں دن کی روشنی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ نادیہ، تم بھی کیا باتیں کرتی ہو؟ میں وہی پرانی حنا ہوں، بس حالات نے تھوڑا بدل دیا ہے۔ سچائی سامنے آنے پر دل ہلکا ہو گیا ہے۔ حنا نے نادیہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ آرام دہ لہجے میں کہا۔ حارث نے پکوڑے کا ایک بڑا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے ان کی گفتگو میں ٹانگ اڑائی۔ ارے نادیہ جی، بھابھی تو محل کی مالکن بن گئی، پر میرا کیا؟ اس گھر میں پکوڑے کم پڑ جاتے ہیں، پر بھائی سلطان کا غصہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ حارث نے منہ بنا کر مظلومانہ انداز میں کہتے ہوئے سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ علیزے نے حارث کے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارا اور حنا بھی اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ حارث بھائی، آپ کا بس چلے تو آپ پورا کچن ہی اپنے کمرے میں شفٹ کر لیں۔ بھائی کا غصہ تو اب صرف بھابھی ہی ٹھنڈا کر سکتی ہیں۔ علیزے نے حنا کی طرف آنکھ مارتے ہوئے انتہائی چہکتے اور شرارتی لہجے میں کہا۔ حنا کا چہرہ علیزے کی بات سن کر شرم سے سرخ ہو گیا اور اس نے اپنا دوپٹہ سیدھا کیا۔ دوستوں کے جانے کے بعد حنا لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی کہ سلطان آفس سے واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا لفافہ تھا۔ وہ سیدھا حنا کے پاس آیا۔ یہ لو حنا، یہ حیدر کے حصے کی جائیداد اور فنڈز کے قانونی کاغذات ہیں۔ میں نے دانیال کے لاکر سے یہ نکلوا لیے ہیں۔ سلطان نے لفافہ میز پر رکھتے ہوئے انتہائی مخلصانہ اور سنجیدہ لہجے میں بتایا۔ کمرے کے بڑے شیشے سے شام کی نارنجی دھوپ حنا کے پرسکون چہرے پر پڑ رہی تھی۔ سلطان، آپ نے میرے لیے اور ایان کے لیے جتنا کچھ کیا ہے، میں اس کا احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتی۔ حنا نے کاغذات کو چھوتے ہوئے اپنی نم آنکھوں سے سلطان کی طرف دیکھ کر دھیمی آواز میں کہا۔ سلطان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور حنا کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ احسان کی بات دوبارہ مت کرنا حنا، یہ جائیداد ایان کا حق تھی اور تم اب صرف حیدر کی امانت نہیں، میری زندگی کا حصہ ہو، سمجھی تم؟ سلطان نے حنا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنی روایتی سختی کو پس پشت ڈال کر انتہائی محبت بھری لہجے میں کہا۔ حنا نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لیں اور اس کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیزی سے چلنے لگی۔ آپ تو بڑے کھڑوس تھے، اچانک اتنی اچھی باتیں کہاں سے سیکھ لیں؟ حنا نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے نٹکھٹ انداز میں سلطان سے نوک جھوک شروع کی۔ سلطان کے چہرے پر حنا کی اس بات پر ایک نایاب اور دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ کھڑوس میں اب بھی ہوں، لیکن صرف ان کے لیے جو میری چیزوں پر بری نظر ڈالتے ہیں، اور تم اب میری ہو، یہ بات یاد رکھنا۔ سلطان نے بازو فولڈ کرتے ہوئے ہلکے روب اور پیار بھرے لہجے میں اپنا حق جتایا۔ باہر پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں اب آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھیں، کیونکہ رات کا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی سروت بیگم اور دانیال لاؤنج کے ایک اندھیرے کونے میں کھڑے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر شکست کا غصہ صاف نظر آ رہا تھا، کیونکہ جائیداد ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ امی، سلطان نے ہم سے سب کچھ چھین لیا، اب ہم اس گھر میں غلام بن کر نہیں رہ سکتے، ہمیں کچھ بڑا کرنا ہوگا۔ دانیال نے اپنے دانت پیستے ہوئے انتہائی کڑوے اور زہر آلود لہجے میں اپنی ماں سے کہا۔ راہداری کا بلب ہلکا سا ٹمٹما رہا تھا، جس سے دانیال کا سایہ دیوار پر پڑا اور خوفناک لگ رہا تھا۔ صبر کرو دانیال، سلطان سمجھتا ہے کہ وہ جیت گیا ہے، لیکن وہ یہ بھول رہا ہے کہ حنا کی کمزوری ابھی بھی اس کا بھائی فیضان ہے۔ ہم فیضان کو استعمال کریں گے۔
ثروت بیگم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے عیاری اور مکاری سے مسکرا کر اپنا اگلا پلان بتایا۔ ان دونوں کی سازش سے بے خبر حنا اوپر کمرے میں ایان کو کھانا کھلا رہی تھی۔ رات کے 12 بجے جب پورا شاہ ولاس گہری نیند سو رہا تھا، حنا کو پیاس لگی تو وہ پانی لینے کے لیے نیچے کچن کی طرف آئی۔ پورا ہال تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ لائٹس کیوں بند ہیں؟ گارڈ بھی نظر نہیں آ رہا؟ حنا نے کچن کا دروازہ کھولتے ہوئے خود سے سرگوشی کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کھڑکی سے آنے والی چاند کی مدھم روشنی کچن کے فرش پر ایک لمبا سایہ بنا رہی تھی۔ حنا نے جیسے ہی پانی کا گلاس بھرا، اسے لاؤنج کے بڑے لکڑی کے دروازے کے پاس کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی بہت خاموشی سے تالا کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون ہے وہاں؟ دانیال صاحب، آپ ہیں کیا؟ حنا نے گلاس سائڈ پر رکھتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں اونچی آواز میں پوچھا۔ باہر اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا چلا جس سے لاؤنج کا پردہ زور سے ہلا اور حنا کا دل حلق میں آ گیا۔ تبھی دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا اور اندھیرے میں سے 2 نقاب پوش سائے ہال کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں چمکتے ہوئے چاقو تھے۔ حنا نے جیسے ہی ان سائے کو دیکھا، اس نے ہمت جما کر کچن کے کاؤنٹر پر رکھا اسٹیل کا جگ زور سے فرش پر پٹخ دیا۔ چنکنے کی آواز پر سلطان سیکنڈوں میں سیڑھیوں سے اترا اور بجلی کی تیزی سے ایک نقاب پوش پر جھپٹ پڑا۔ کون ہو تم لوگ؟ اور اس کس کی شے پر یہاں آئے ہو؟ سلطان نے ایک نقاب پوش کا ہاتھ مروڑ کر اسے زمین پر گراتے ہوئے گرجدار آواز میں پوچھا۔ ہال کی تیز لائٹس علیزے نے فوراً آن کی، جس سے نقاب پوشوں کے چہرے عیاں ہو گئے۔ شاہ صاحب، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں دانیال صاحب نے پیسے دیے تھے کہ حنا کو ڈرا کر جائیداد کے کاغذات چھین لیں۔ دوسرے نقاب پوش نے چاقو پھینک کر ہاتھ جوڑتے ہوئے ڈرپوک لہجے میں سب اگل دیا۔ دانیال اور ثروت بیگم جو سیڑھیوں کے پیچھے چھپ کر دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔ سلطان نے اسی وقت پولیس کو فون کیا اور دانیال اور ثروت بیگم کو ہمیشہ کے لیے پولیس کے حوالے کر کے شاہ ولاس سے نکال دیا۔ گھر سے نحوست کے بادل چھٹ چکے تھے۔ 3 ماہ بعد شاہ ولاس کا لان رنگ برنگے پھولوں اور روشنیوں سے سجا ہوا تھا، جہاں حنا اور سلطان کے نکاح کی باقاعدہ خوشی کی تقریب چل رہی تھی۔ فیضان اپنی ماں رشیدہ بیگم کے ساتھ وہاں موجود تھا اور ایان کو گود میں لیے ہنس رہا تھا۔ بھابھی صاحبہ، اب تو بھائی سلطان کھل کر مسکراتے ہیں۔ لگتا ہے آپ نے واقعی اس پتھر کو موم کر دیا۔ حارث نے پلیٹ میں گلاب جامن رکھتے ہوئے شرارتی اور خوش مزاج لہجے میں حنا کو چھیڑا۔ لان کی ہری گھاس پر شام کی ہلکی اور خوبصورت دھوپ چمک رہی تھی۔ حارث بھائی، آپ بس کھانے پر دھیان دیں، اور سلطان پتھر نہیں، بہت مخلص انسان ہے۔ حنا نے سرخ جوڑے میں شرماتے ہوئے محبت بھری نظروں سے دور کھڑے سلطان کو دیکھ کر دھیمی آواز میں کہا۔ سلطان نے حنا کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اب ان کی زندگی میں کوئی زبردستی یا طنز نہیں تھا، بلکہ ایک سچی اور خوبصورت شروعات تھی۔